دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب ہمیں ان کی قبولیت کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، جب لوگ ہم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب ہمارا اللہ پاک ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے حکم کے آگے کیا چیز ہیں۔ تب وہ ہم سے فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور تک کو درست کر دیں۔ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا کو آسمان کو چیر کر خالق تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر بس خالق تک پہنچنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں۔ صبر کے پھر کن کے جلوے دکھاتا ہے، پھر غیب سے مدد کے وسیلے بناتا ہے، پھر ہر انتظار ختم ہو جاتا ہے، پھر تو آنسوؤں کا صلہ ملتا ہے۔ یوں وہ دکھاتا ہے کہ ایک وقت وہ ہے جو آپ طے کرتے ہو، اور ایک وقت وہ ہے جو وہ طے کرتا ہے، اور یقیناً اس کا طے کیا ہوا وقت معجزوں کا وقت ہے۔ اس کے طے کیے ہوئے وقت سے بہتر اور کوئی وقت نہیں۔ تو پھر آپ اس کی قدرتوں پر سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ اس کی رحمت سے اس قدر مایوس کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو سنیں، ابھی جسے ناممکن سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ممکن کر دیا تو کیا کریں گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہیں وہی لمحہ قبولیت کا ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ جسے رکاوٹ سمجھ رہے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کریں گے؟ جسے آپ اپنا اختتام سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو آپ کے لیے نیا آغاز بنا دیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ذرا سوچئے، یہ راتوں کو بار بار اٹھنا، نمازوں میں رونا آپ کا اللہ تعالیٰ کو راضی کر گیا تو کیا کریں گے آپ؟ جس آزمائش کو آپ سزا تصور کر رہے ہیں اس کے بدلے آپ کو اللہ مل گیا تو کیا کریں گے آپ؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک سے آپ کا گمان حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ گیا تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ رہے ہیں نا امید آپ؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں امید؟ جس دعا کو اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اس نے آپ کو توفیق دعا کے لیے چنا ہے، کیونکہ وہ توفیق تب ہی دیتا ہے جب نوازنے کی سوچ لیتا ہے۔ زندگی ایک بہت خوبصورت امتحان ہے جس کا ایک پرچہ ہمیں روز حل کرنا ہوتا ہے۔ اس پرچے پر کبھی خوشیاں ہوتی ہیں تو کبھی غم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نفرتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس پرچے کو حل کرنا ہوتا ہے، اور ہم اپنی غفلت میں کئی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں ہمیں خوشی کے جواب میں شکر لکھنا ہوتا ہے نا، جہاں ہمیں درد کے جواب میں صبر درج کرنا ہوتا ہے، ہم وہاں کبھی بھی کچھ نہیں کرتے۔ زیادہ غلطیاں تب ہوتی ہیں جب ہم جگہ خالی چھوڑنے کی بجائے اپنی مرضی کے جوابات لکھ دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہی احساس ہمارے اندر کم ہوتا ہوتا ایک دن ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں رشتے توڑتے ہوئے احساس ہونا چاہیے، مگر وہ ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں۔ ہمیں کسی کو دکھ دیتے ہوئے احساس ہونا چاہیے، کسی کی خوشی کا مان رکھنے کی حس ہونی چاہیے، مگر وہ تو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں۔ ہم دوسروں کے دامن سے بھی اچھی چیزیں نوچ لیتے ہیں، اور ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کسی دوسرے کی نعمت ہمارے دامن کو کبھی نہیں بھر سکتی۔ ہمارا دامن صرف ہمارے نصیب سے بھر سکتا ہے جسے ہم خود ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب رک جانا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہمیں خود کے بارے میں روز سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہماری کی ہوئی غلطیاں دوبارہ سے ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری
اور ہمارے آس پاس کے انسانوں کی بھلائی ہے۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا، مگر جانتے ہیں آپ کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا۔ وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے اور کون برا، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے اور میری جانب آ رہا ہے۔ زندگی کے بہت سارے سبق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا اپنا معاملہ، تو وہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ اور ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، وہ اللہ پاک آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل کی کیفیات بدلنے لگ جاتی ہیں، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہیں، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے دنیا کے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جسے مانگ رہے ہیں نا وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا بھی ہے، جس کے ایک حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو ہمیں آج تک سنبھالتا آ رہا ہے نا، وہ کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، بہت پیار سے سنتا ہے، وہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ ہمارے سینوں میں چھپے ہر راز سے بھی واقف ہے۔ بس ہم کو کامل یقین سے مانگنا ہے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں خود قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک دن خود ہی معجزے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ آپ کا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار کرنا بہت پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے نا اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی چاہت تک لے جانے کے ذریعے بوقت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ خود ان تک آؤ تاکہ آپ یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے آپ کی آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت میں مل کر ہی رہتا ہے۔ تو پھر دیکھیں، اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیزیں ہمیں شروع میں ہی بری لگتی تھیں، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ تو بس پھر جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا نا،
تو پھر آپ کا اللہ پاک سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا بھی جانتا ہے۔ بے شک وہ ہم سب کی دعائیں ضرور قبول کرے گا جو ہم نے ان سے مانگ رکھی ہیں، بس ہمیں صبر کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ معجزے کیسے ہوں گے انشاءاللہ۔